من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء خلاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر والمطهر المذكر والمدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أسحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صلوات الله رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك صلوات علی محمد وآل محمد. یوم جمعہ ہے، امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے صلوات عنایت فرمائے. صلی علی محمد وآل محمد.
لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رب المعظم کہ جس نے کیا ہمیں مکرم اور یوں کیا ہمیں مکرم کہ عطا کیا ماہ محرم. شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر آپ کے پر نور اور پروقار چہروں کی زیارت ہو سکے. سلسلہ مجالس کا آغاز ہو چکا ہے. 1445 ہجری قمری ایام ازا کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور سلسلہ مجالس کی دوسری مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. کل گفتگو جہاں پہ توقف آ گئی اور جہاں رک گئی وہ یہ مرحلہ تھا کہ پروردگار آپ سے نصرت مانگ رہا ہے, آپ سے مدد مانگ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ, اللہ کی مدد کرو. اور اس انداز کی آیات قرآن میں ایک دو جگہ نہیں کئی مقامات پر آئی ہیں. میں نے کل سورہ محمد سے بھی آیت پڑھی تھی کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ, اللہ کی مدد کرو, اللہ کی نصرت کرو. اب صحیح ترجمہ نصرت ہوگا چونکہ لفظ انصار اور نصر سے نکلا آیا ہے, تو بھئی اللہ کی نصرت کرو. اور پھر گفتگو یہاں پہ پہنچی تھی کہ اللہ کی نصرت کیسے ہوگی, وہ نظر میں آتا نہیں ہے, سونگنے میں آتا نہیں ہے, چکھنے میں آتا نہیں ہے, چھونے میں آتا نہیں ہے, دیکھنے میں آتا نہیں ہے. قوت بصارت سے ماورا ہے, قوت سماعت سے ماورا ہے, قوت شامہ سے ماورا ہے, قوت ذائقہ سے ماورا ہے, قوت لامسہ سے ماورا ہے. تو بھئی کس طرح پہچانے؟ نہ وہ عقل میں آتا ہے, نہ وہ شعور میں آتا ہے, نہ وہ وہم میں آتا ہے, نہ وہ گمان میں آتا ہے, نہ اس کے لیے کوئی سمت معین ہے, نہ اس کے لیے کوئی شے معین ہے, نہ اس کی مثال کوئی مثال معین ہے. تو بھئی پھر کیسے اس کی مدد کریں؟ تو گفتگو قرآن سے بہت اظہر من الشمس روشن ہو گئی تھی کہ جہاں پروردگار مدد مانگ رہا ہے وہاں سے مراد اس کی حجت کی مدد ہے, اس کی حجت کا ساتھ ہے. حجت کی مدد کریں گے تو گویا اس کی مدد کی, حجت کی نصرت کی تو گویا اس کی نصرت کی. اب گفتگو یہاں سے آگے بڑھ جائے گی کہ اللہ نے کہا میری نصرت کرو. اور یہ بھی عجیب بات ہے, حجت خدا کی نصرت اللہ کی نصرت ہے. جس کی نصرت اللہ کی نصرت ہے, کمال یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ کی نصرت ہے. میں آسان کہہ دیتا ہوں بھائی, جس کی مدد کرنا اللہ کی مدد ہے وہ خود اللہ کی مدد ہے. بھائی خطابت نہیں, قرآن نے آیت رکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور وہ موقع یاد رکھیے گا, قرآن پڑھنے والے ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں, جب بھی قرآن پڑھیں, جب بھی قرآن کی آیات پڑھیں تو دو ضمیر دو ضمائر آپ کو یاد رہیں. اب میں کیا کروں, اردو کا لفظ ضمیریں نہیں ہے, مگر آپ کے سامنے ضمائر بولوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, تو بھائی سن لیجئے میری بھی خراب اردو. دو ضمیریں پروردگار قرآن میں بہت مقامات پہ استعمال کرتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, خدا کی قسم قرآن پڑھنے کا آپ کو لطف آئے گا. ایک ہے از, ایک ہے ازا, ایک ہے از, ایک ہے ازا. یہ انگریزی کا از نہیں ہے, یہ عربی کا از ہے, الف زین. اور دوسرا ہے ازا. جب اس کی بات ہے تو ماضی کی بات ہو رہی ہے. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, حبیب یاد کیجئے وہ وقت کہ جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لے لیا. اور جب لفظ ازا کا آ جائے گا تو مستقبل کی بات ہو رہی ہوگی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور وہ موقع کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے گی, اللہ کی نصرت آ جائے گی. اچھا اس نصرت کی پہچان کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اور اللہ کی جب وہ مدد آئے گی تو تم دیکھو گے کہ لوگ گروہ در گروہ, جماعت در جماعت, لوگ چوک در چوک دین حق میں داخل ہو رہے ہیں. دین حق کیا ہے؟ کون سا دین؟ اے جو خاموش ہم نے چھوڑ دیا, کون سا ہے؟ یہ بھیا صبح کی مجلس سے میں آپ کو جگا کے پڑھوں گا, اگر آپ سو گئے تو آپ سے بہت پہلے میں سو جاؤں گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو بھائی کیا ہوا, کون سا دین ہے؟ دین اسلام. بھائی آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں, قرآن کی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اللہ کہہ رہا ہے جب اللہ کی نصرت آئے گی تو سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے. تو مجھے بتائیے کہ آیا ایسا ہو گیا؟ آج کیا اسلام سب پہ غالب ہو گیا؟ اسلام سب سے زیادہ بڑھ گیا؟ یا آج بھی یہودیت زیادہ ہے, نصرانیت زیادہ ہے؟
پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو یعنی آیت نے بتا دیا ہے، ایک لفظ اذا نے اور دوسرا اس دوسری آیت نے، کہ بھئی وہ نصرت ابھی آئی نہیں ہے، جب وہ نصرت آئے گی تو سب دین میں داخل ہو جائیں گے۔ مولا سے سوال کیا گیا وہ نصرت کون ہے؟ فرمانے لگے ہمارا مہدی۔ وہی کون ہے؟ ہمارا مہدی۔ اللہ کی نصرت ہے، تو میں نے یہی تو کہا تھا کہ ان کی نصرت کرنا بھی اللہ کی نصرت، اور یہ خود بھی اللہ کی نصرت۔ بھئی اگر یہ کسی کی مدد کر دیں تو اللہ نے کی، اور جس نے ان کی مدد کی اس نے بھی اللہ کی۔ اب یار رک کر ایک اور مرحلہ میں آسان کر دوں، بہت فرق ہے نصرت میں اور مدد میں۔ بھائی مدد کے لیے لفظ استعمال ہے بہت سے، اور عربی میں مساعد، یساعدہ، مساعدہ، بھئی ہمارا مساعدہ کیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ اللہ نے مساعد، یسعد، مساعدہ، یساعدہ اس خاندان کا لفظ نہیں رکھا، اللہ نے جو لفظ رکھا وہ ہے نصرت، نصیر۔ اور کمال یہ ہے کہ جب نبی کو بھی مدد چاہیے تھی تو نبی نے بھی یہی لفظ استعمال کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب ہجرت نبی کو جانا پڑا، اللہ نے نبی کے قول کو نقل کیا، اے حبیب کہہ دیجئے قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے اپنی جانب سے من لدنک سلطانا نصیرا، نصیر دے۔ بھئی نصیر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مددگار؟ جی نہیں، مددگار عربی میں ہوتا ہے ناصر۔ نبی نے ناصر نہیں نصیر مانگا، اور صرف نصیر نہیں سلطان النصیرہ۔ سلطان کا معنی ہے مضبوط، جس کو کوئی گرا نہ سکے، جس کو کوئی بھلا نہ سکے، جس کو کوئی مار نہ سکے، ایسا مددگار دے دے کہ جس کو دیکھ کے اچھوں کا پتا پانی ہو جائے۔ بھائی کمال یہ ہے کہ نبی نے ناصر نہیں نصیر مانگا۔ بہت فرق ہے ناصر میں اور نصیر میں، گفتگو نصرت میں ہو رہی ہے۔ ناصر اسے کہتے ہیں کبھی آئے کبھی نہ آئے، زندگی میں ایک بار بھی آپ نے میری مدد کر دی، آپ میرے ناصر ہو گئے۔ مگر نصیر وہ ہوتا ہے جس کا نصیر ہو وہ جہاں بلائے۔ نبی خیبر میں ہو، لبوں سے نعت علی نکلے، علی مدینے میں دلدل کو سوارے۔ نصیر مانگا ہمیشہ کا مددگار، اور صرف یہ علی کے لیے نہیں، حتیٰ آپ سے کہا گیا جب اپنے زمانے کے امام کو بلانا تو آپ کو بہت سی دعائیں تعلیم کی گئی، ان میں ایک دعا ہے دعائے مبارکہ افتتاح۔ دعائے افتتاح کے اندر آپ سے کہا گیا جب امام کو مخاطب کرنا، اللہم اعزہ وعزز بہ وانصرہ وانتصر بہ وانصرہ نصرا عزیزا وافتح لہ فتحا یسیرا واجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے پروردگار عزہ وعزز بہ، پروردگار اس کو سرفراز کر، اس کو عزت دے دے۔ وعزز بہ ہی پہلے اس کی بارگاہ میں عزت پہنچا، پھر اس کے ذریعے سے ہمیں عزت دے دے۔ وانصرہ، تو اس کی مدد کر، وانصرہ ہماری نصرت ہو ہی جائے گی، ہماری نصرت ہو ہی جائے گی۔ وافتح لہ فتحا یسیرا، اس کے ہاتھ پہ فتح کو کھول دے۔ واجعل لہ، اور اس کو قرار دے، من لدنک سلطانا نصیرا، ہمارے لیے نصیر۔ یعنی زمانے کا امام بھی نصیر ہے، نصیر ایک دو بار مدد نہیں کرے گا، تم نصیر مانو، جہاں بلاؤ گے، جیسے بلاؤ گے، جب بلاؤ گے، جتنا بلاؤ گے وہ آئے گا۔ تو اللہ نے ان کو نصیر رکھا، اور یہ اللہ کے ناصر بھی ہیں، نصیر بھی ہیں، اللہ کی نصرت بھی ہیں۔ اور یہاں ایک اور جملہ یاد رکھیے گا، فرق ہے مدد میں اور نصرت میں۔ بھائی جس کی مدد کی جائے وہ آپ کی مدد کا محتاج ہے۔ میں نے کہا مدد کے لیے عربی میں لفظ قائم ہے، مساعدہ، افادہ، یہ تمام ایک گھر کے الفاظ ہیں عربی میں۔ اب ہم تو صرف و نحو پڑھے بیٹھے ہیں تو خاندان ہوتے ہیں الفاظ کے، تو بھائی مساعدہ مددگار، جس نے میری مدد کی میں اس کی مدد کا محتاج، جس نے آپ کی مدد کی وہ آپ کی مدد کا، آپ اس کی مدد کے محتاج ہے تو آپ نے مدد مانگی نا۔ تو کیا مراد ہے؟ نصرت کیجئے وقت کی حجت کی،
اللہ نصرت مانگ رہا ہے، حجت کی نصرت کیجیے. تو کیا خدا نخواستہ نقل کفر کفر نباشد، نعوذ باللہ استغفر باللہ، کیا وہ حجت خدا آپ کی محتاج ہو گئی؟ کہ نہیں، یہی تو فرق ہے، ہم نے لفظ مدد نہیں رکھا، نصرت رکھا ہے. مدد میں جس کی مدد کی جائے وہ تمہاری مدد کا محتاج ہوتا ہے، نصرت میں جس کی نصرت کی جائے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، تمہارا فائدہ ہوتا ہے. بھائی میں دلیل دے رہا ہوں. حسین نے کہا ہر من ناصر ینصرنا، میری نصرت کرے، فائدہ حسین کا نہیں تھا. پھر آ گیا تو علیہ السلام ہو گیا. تو بھائی جو جس کی نصرت کرے کرنے والے کا فائدہ ہے، نصرت مانگنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی تو کمال ہے، اللہ نے بھی نصرت مانگی تو بھائی اللہ کی مدد کر کے اللہ کو کون سا فائدہ دیں گے آپ؟ فائدہ آپ ہی کا ہے، اللہ کا نہیں ہے. اور کمال یہ ہوا کہ جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کہا، حسین نے نصرت کی آواز بلند کی تو صرف فرشی نہیں عرشی بھی اٹھے. چاہیے تمام مقاتل میں لکھا ہے میکائیل اترے، جبرائیل اترے، اسرافیل اترے، اسرائیل اترے، رضوان اترا، مالک اترا. ایک مرتبہ سارے فرشتے آئے، حسین پروردگار کہہ رہا ہے حکم کرو. ماں بین زمین و آسمان فرشتے آپ کے دور سے لیے کھڑے ہیں، ابھی کربلا کو شمشان گھاٹ نہ بنا دے تو بات ہی کیا ہے. تمام مقاتل نے لکھا اللہ نے حسین کی نصرت پہ لبیک کہا، اللہ نے لبیک کہا. ابھی کچھ دن پہلے اللہ کو آپ لبیک کہہ کے آ رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک، جس کو کائنات لبیک بولے ہے بندگی کے دیش سے سب سے بڑا حسین. کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، ہر محمد و آل محمد بلند صلوات. بھائی یہ کمال نصرت ہے، جس کی نصرت کریں گے فائدہ آپ کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا. تو امام کی نصرت میں فائدہ آپ کا ہے، اور وہ امام ناصر نہیں نصیر ہے. جب کرو گے تو ہر جگہ آئے گا، ہر مرحلے پہ آئے گا. میرا بہت پرانا جملہ ہے، لوگ کہتے ہیں معجزہ بیان کیجئے. شیعوں تم سے جب کوئی معجزے کا سوال کرے تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو. تمہارا اس زمانے میں باقی ہونا اس بات کی دلیل ہے، کوئی بقیت اللہ ہے جو تمہیں باقی رکھے ہوئے ہے. جس کو اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہیں باقی رکھے ہوئے ہے. اور جس کے بقا میں کائنات، شمس و قمر، آفتاب و مہتاب، فضا و خلا، روانی و دریا و سمندر و چاند و سورج کی بقا موجود ہے، وہ ایسا بقیت اللہ ہے. اور نصرت سے مراد کیا ہے؟ تمہارا فائدہ. نصرت میں وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ کے نمائندے کی شان ہے، اللہ کے ولی کی شان ہے. ساری کائنات اس کو مان لے، وہ ڈرتا نہیں ہے. ساری کائنات اس کو چھوڑ دے، وہ ڈرتا نہیں ہے. یہ تو ان کا حال ہے کہ جو کائنات کی مخلوقات کی بے ساکھیوں پہ بلند ہوتے ہیں. جب امت منبر میں بٹھا دے تو شکریہ، جب امت جوتیاں مار کے اتار دے تو بھاگ جاتے ہیں. یہ تمہارے بنائے ہوئے پیشوا ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے. اور کمال یہ کہ نبی ہیں، رسالت رکھتے ہیں، نبوت رکھتے ہیں، علم لدنی رکھتے ہیں. نبی مقام بلندی پر فائز ہوتے ہوئے اللہ سے کہہ رہے ہیں من لدن کا مجھے نصیر اپنی جانب سے دے. بھائی تمہیں یا علی مدد سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ نے علی دیا، شرک نہیں ہوا. تو بس جو نبی کا مددگار وہی ہمارا مددگار.
ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. ملائکہ کے لیے دائیں بائیں جگہ بہت خالی ہے. سلوات پڑھیے آگے آئیے. زحمت فرمائیے, حرکت میں برکت ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی. تو بھائی ہوا کیا؟ اللہ نے بتایا نصرت کا فائدہ یہ ہے کہ فائدہ تمہارا ہوگا, جس کی کر رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں نے کل گفتگو کو یہاں روک دیا تھا کہ وقت کے امام کی اور اللہ کی نصرت کا بہترین ذریعہ ہے عزاداری. کل سے مسلسل ہوں, جہاں گفتگو چھوڑ رہا تھا وہاں سے پڑھ رہا ہوں. بھائی کیا ہوا؟ عزاداری کیا ہے؟ نصرت کا بہترین ذریعہ. دیکھیے عزاداری, خود عزا, یہ عزاداری. بھائی ہم عزادار لوگ ہیں نا, غدار لوگ تو ہیں نہیں. میں نے کل لال حویلی میں جملہ کہا تھا, یہاں دہرائے دیتا ہوں. خدا کا شکر ہے ہم عزا خانہ رکھتے ہیں, خانہ خراب نہیں رکھتے. ہم عزا کھانے والے لوگ ہیں, خانہ خراب لوگ نہیں ہیں. تو شکر ہے خدا کا. یہ عزاداری نصرت ایمان کا بہترین ذریعہ. اس عزاداری کے بہت سے رنگ ہیں. جس طرح نقطہ نقطہ مل جائے تصویر مرتب ہوتی ہے, پھر رنگ سے رنگ مل جائے تصویر شاہکار بنتی ہے. اسی طرح نقطے سے نقطہ ملے عزاداری مرتب ہوتی ہے, پھر اس میں کچھ عزا کے رنگ بھرے جاتے ہیں. ان رنگوں میں رنگ بہت سے ہیں. ایک رنگ ہے ماتم, ایک رنگ ہے مرثیہ, ایک رنگ ہے مجلس, ایک رنگ ہے خطاب, ایک رنگ ہے شبیب, ایک رنگ ہے ماتم, ایک رنگ ہے سوز, ایک رنگ ہے زیارت, ایک رنگ ہے کڑا پہن لینا. ایسے خاموش ہو گئے جملے پہ آپ. میں کر لوں گا اس پر بھی بات. بھائی خدا کی قسم جہاں اللہ نے گنجائش دیا وہاں میں کیوں نہ گنجائش دوں. مجھے وضاحت کرنا ہوگی, مجھے خدا موقع دے دے, وإلا کل سے آپ پریشان ہو جائیں گے پتہ نہیں کہاں سے مولانا کو ایک آ رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. تو بہت سے عزاداری کے رنگ ہیں, اور اس ہر رنگ میں امام کی نصرت ہوگی, وقت کے امام کی نصرت ہوگی. بھائی کس طرح ہوگی سنیے. عزاداری کا ایک رنگ ماتم, سمجھ میں نہیں آ رہا. 14 سال یا ابو جہل کی اولادیں اتنی یتیم ہیں عقل سے, جب چلے جاؤ شیعہ ہو پہلا سوال پیٹتے ہو, کہ بھائی تو تمہارے رخسار پہ پیٹتے ہیں, سینہ ہمارا درد تمہارے رخسار پہ ہو رہا ہے. پہلا سوال یہ ہے پیٹتے ہو, ماتم کرتے ہو. ماتم کی فضیلت تو بیان کر دوں گا, اس سے پہلے ایک ایک دلیل دوں گا ساتھ ساتھ ہر موضوع پر, تاکہ بچوں کے لیے کارآمد ہو جائے اور گفتگو دستاویز بن جائے. کیونکہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے. وہ برساتی مینڈک جو ہر سال چھپ جاتے ہیں, محرم کا چاند نظر آتے ہیں, ساتھ اپنی اپنی دل سے نکل آتے ہیں اور انشاءاللہ اسی دل میں داخل ہو جاتے ہیں. تو فرمانے لگے ماتم, عزاداری کا کہنا ماتم. دلیل دے دوں آپ کو, بڑا اچھا جملہ. ہمارے ایک عالم نے کہا, انہوں نے کہا جب آپ سے کوئی پوچھے نا ماتم قرآن میں کہاں لکھا ہے, ماتم قرآن میں کہاں لکھا ہے, تو ان سے کہے وہ جہاں تراویح کی آیت ختم ہوتی ہے اس سے بالکل اگلی آیت وہ ماتم کی آیت ہے. چلے میں پھر بھی آیت پڑھ دیتا ہوں بھائی. گو کہ نہ میں نے نہ میرے بڑوں نے دعویٰ کیا قرآن کافی ہے. کوئی تھا منحوس, اتنے منحوس دعویٰ کر گیا قرآن کافی ہے, مگر میں پھر بھی آیت پڑھ دیتا ہوں. بھائی کہنے لگے ماتم قرآن سے دکھا دیجئے. پہلے دلیل سن لیجئے, پھر فضیلت سن لیجئے گا. سورہ مبارکہ زاریات, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے حرم نبوت, حرم رسالت, جناب سارہ کا قصہ بیان کیا. سارہ 90 برس کی ہو چکی, ابراہیم 90 سے زائد ہو چکے. ایک مرتبہ اسحاق نبی کی بشارت آئی کہ تمہارے یہاں اسحاق بیٹا آئے گا. قرآن کی آیت ہے فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم. سارہ نے فسکت وجہہا, دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹنا شروع کیا. وقالت عجوز عقیم, اور کہنے لگی میں تو بانجھ ہو گئی, بوڑھی ہو گئی, کیسے سنبھالوں گی. کیا کیا دونوں ہاتھ سے؟ فسکت وجہہا, چہرہ پیٹا. بھائی سینہ پیٹنا آسان ہے, چہرہ پیٹنا زیادہ مشکل ہے. اور اچھا کمال یہ ہوا جناب سارہ نے چہرے کو پیٹا. نبی موجود ہیں, خلیل خدا موجود ہیں, ابراہیم کھڑے ہیں, فرشتہ کھڑا ہے, جبرائیل خبر لایا ہے. نہ جبرائیل نے روکا, نہ نبی نے روکا, نہ رسول نے روکا. جبرائیل اللہ کا نمائندہ ہے, نہ اللہ نے روکا. اور کمال از کمال یہ ہوا کہ آیت بنا کے قرآن میں نقل کر دیا.
اچھا سارا کاہے کا ماتم کر رہی تھی؟ تو کہنے لگے نہیں بھائی آپ سمجھے نہیں، سارا ایک غیر فطری عمل کا ماتم کر رہی تھی، ایک غیر فطری بات سنی تھی، میں 90 برس کی ہوگی اولاد کیسی ہوگی؟ تو بھئی آپ نے خود بتا دیا، جو کام فطرت کے خلاف ہو اس پر ماتم کرنا قرآن سے جائز ہے۔ سوال بس اتنا ہے، کیا حسین کا قتل فطرت کے مطابق تھا؟ کیا حسین کا قتل فطرت کے مطابق تھا؟ چلو میں ایک اور وضاحت کر دوں، آج کل میں کل سے دیکھ رہا ہوں ایک اور طوفان بدتمیزی، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ بھیا تم زندہ کا تم مردہ کا نہیں کرتے؟ اور یہ شعر اقبال کا نہیں ہے، میرے پاس دستاویز موجود ہے، لائبریری سے آئی ہے، انہوں نے واضح اعلان کیا ہے، یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جواب اچھا دیا تھا، چلے میں دوہرائی دیتا ہوں۔ کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے، وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت، جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ دلیل پہنچی ماتم پر؟ اچھا دلیل جب پہنچ گئی، ماتم کا شرط سنیے، یہ جو آپ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں کیا بے معنی ہے؟ کیا اس کا کوئی خدا کی قسم منظر مصائب ہو جائے گی اگر میں دلیل دینا شروع کروں کس کس معصوم نے، کس کس مخدرہ بیوی نے یہ ماتم کیا ہے؟ مگر آپ سنے سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس ماتم کی فضیلت کے لیے اتنا جملہ کافی ہے کہ آپ کے یہاں دو بڑے علماء کے نام گزرے ہیں، میں دونوں کے نام لے لیتا ہوں۔ ہمارے یہاں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں ملاقات امام کے عنوان سے، کہ جن حضرات کو یہ شرف حاصل ہوا کہ امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ تمام ملاقاتیں ہوئے کہ جو ان کے مرنے کے بعد چھپی ہیں، وہ جس سے ملاقات ہوگی وہ بیان ہی نہیں کرے گا۔ میرا پرانا جملہ یہاں کہہ چکا ہوں، بھائی جب عاشق معشوق سے مل کے آتا ہے تو زبان پہ تالا لگ جاتا ہے۔ ملاقاتیں معشوق کو بیان کرنا سلیقہ عشق کے خلاف ہے۔ وہی یہ تمام تر ملاقاتیں بعد میں چھپی، تو ان میں دو بہت بڑے نام آپ کے یہاں کے بھی اور بڑے علماء جن پہ تمام موضوع علمیہ کا اتفاق رہا، ان پہ اختلاف نہیں ہوا۔ ایک آغائے سید مراشی نجفی جن کا آج بھی قم کے اندر سب سے بڑا کتب خانہ موجود ہے، اور دوسرے آغائے بہجت۔ معصومہ کے حرم سے آپ باہر آئیں، جب واپسی کی طرف آئیں تو الٹے ہاتھ کی طرف قبر آ جاتی ہے مسجد پیغمبر اعظم کے سامنے۔ تو بھئی کیا ہوا کہ دو شخصیات، ان کو تمام تر لوگوں نے لکھا عارف شخصیات تھی، بڑی شخصیات تھی۔ ماتم کے لیے ان کا جملہ ہے، جب بھی ماتمی دستہ آتا تھا یہ جلدی سے ماتمی دستے میں داخل ہو جاتے تھے اور ماتم کرنا شروع کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ جہاں بچے ماتم کر رہے ہیں وہاں ماتم کرتے تھے۔ تو کسی نے سوال کیا ان دونوں شخصیات سے، آپ ماتمی دستے میں کیوں داخل ہو جاتے ہیں؟ عموماً علماء کو نہیں دیکھا گیا کہ جیسے ہی ماتمی دستہ آئے امامے کو باہر کریں، گواہ کو کھولیں اور وارد ماتم ہو جائیں، تو فوراً سے بے ساختہ کہنے لگے اپنی نگاہوں سے دیکھو ان ماتمی دستوں میں وقت کا امام موجود ہے۔ ان ماتمی دستوں میں وقت کا امام موجود ہے۔ تو یہ ماتم معمولی عبادت نہیں ہے، آپ کے ساتھ وارث قرصہ شریک ہے، موجود ہے، کر رہے ہیں۔ اس لیے جو حتیٰ اس خاک میں بھی شفا رکھی گئی جو ایک حسین کے ماتمی کے بدن سے گرتی ہے۔ اسما کے تو دیکھیے عراقی سارا سال ان زواروں کی قدم کی خاک رکھتے ہیں شفا یابی کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ یہ ماتم کی فضیلت۔ تو اچھا ماتم ایک رنگ ہے، اچھا اس سے بات آگے بڑھی تو ایک رنگ ہے مرثیہ، شعر کہنا۔ ہمارے یہاں بھی بات پیدا ہو گئی، یہ شعر کہنا کیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی میں نے کل نام لیا تھا آج وضاحت کی، تو میں داری کی ہر رنگ پہ بات کروں تاکہ اس کو جمع کر سکوں، اور ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ امام کی مدد کیسے ہوگی۔ بھائی ماتم میں امام زمانہ آتے ہیں تو آپ کیوں نہ آئیں جہاں امام آئیں؟ یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اداری کی اس ادب کی فضیلت ہے۔ اچھا آگے بڑھی کا مرثیہ، شعر، سوز، مولا کے لیے کچھ کہنا۔ میں نے کل نام لیے تھے آج وضاحت کیے دیتا ہوں، دو بڑے نام آل محمد کے گھر کے۔ چھٹے امام کا دور شاعر ہے ابو ہارون مخفوف، آٹھویں امام کا دور شاعر ہے دیبل خزائی۔ جب جب امام کے پاس آئے میں نے کیا کہا؟ امام نے ایک ہی جملہ کہا دونوں کو، مرحبا مرحبا یا آبانی، مرحبا ہمارے مددگار، مرحبا۔ گفتگو نصرت پہ ہے۔ اچھا کیا کرتے ہیں؟
شعر کہتے ہیں. شعر کہتے ہیں, یاد رکھیے گا آل محمد کے لیے شعر کہنا آسان ہے ہی نہیں. حدیث سنیے, من کالا فینا بیتن فہوا فی الجنت بیتن. جو ہمارے لیے شعر کا ایک بیت کہے, بیت کہتے ہیں دو مصروں کو, جو ہمارے لیے شعر کا ایک بیت کہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بیت کرے. کا ایک شعر کا بیت کہے اللہ جنت میں بیت کرے. صرف اتنا نہیں, آپ کے چھٹے امام نے فرمایا ما قالا قائل فینا بیت او شعر حتی یبیدوا بروح القدس. ہمارے لیے کوئی شعر نہیں کہہ سکتا جب تک اس کی مدد روح القدس نہ کرے, روح القدس نہ کرے. تو یہ روح القدس کیا ہے؟ عالم اسلام نے لکھا جبرائیل کا نام, انگریزی میں کہا جاتا ہے ہولی اسپرٹ. ابھی بھی عیسائیوں کے یہاں روح القدس کو خدا مانا جاتا ہے. روح القدس ان کا خدا ہے. کیا کہنے کسی مسلک کا خدا حسین کے شاعروں کی مدد کرے. مگر اپنے یہاں کی تفسیر بھی سن لیجئے. آپ کے مولا فرمانے لگے قرآن کے اکثر و بیشتر مقامات پہ روح القدس ہماری جدہ کا نام ہے, جناب سیدہ کا نام ہے روح القدس. تفسیر قرآن, تفسیر کوفی, تفسیر عیاشی, تفسیر قرآن, ان 4 تفاسیر میں یہ حدیث موجود ہے کہ روح القدس جناب سیدہ کا نام ہے. امام کہہ رہے ہیں جب کوئی ہمارے لیے شعر کہتا ہے اس کی مدد روح القدس کرتا ہے. روح القدس کون شخصیت ہے؟ کبھی بھی یعنی اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی, جو ان کے لیے مرثیہ کہے, شعر کہے, کچھ کہے, وہ یہاں سے نہیں وہاں سے آیا ہے. وہ فرشی نہیں عرشی ہے, وہ فرشی نہیں عرشی ہے. تبھی تو بہت بڑے شاعر میر انیس نے اس بات کو سمجھتے ہوئے 2 مصرے کہے تھے. جب شعر کہا جاتا ہے تو اس کی زمین ہوتی ہے, اس زمین پہ شعر کہا جاتا ہے, پھر اس زمین پہ دوسرا مصرع کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے اور اللہ کے ولیوں امام نے بتایا کہ شعر کہنے کے لیے آل محمد کے لیے وہاں سے مدد آتی ہے. تبھی انیس کہنے لگے صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو, ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. عزاداری کا ایک رنگ ہے مرثیہ کہنا, شعر کہنا. اور اب سنیے, گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. جب یہ 2 باتیں پہنچ گئی تو بھائی آپ چاہے ماتم کیجئے, چاہے شعر کہیے, چاہے کچھ کریے, اس سب کی بنیاد ایک ہے. چلے میں کڑے پہ بھی آ جاتا ہوں, بھائی کڑا پہننا جائز ہے کہ نہیں, اس کا جواب بھی دیے دوں. آج کل بہت ہی بحث ہے. پہلی بات تو یہ فقہی قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, چھٹے امام کا دیا ہوا ہے اور ہماری ہر فقہ کی کتاب میں موجود ہے. کل شیء حلال حتی تعلموا انہ حرام. ہر وہ شے حلال ہے جب تک اس کی حرام ہونے پر حدیث معصوم وارد نہ ہو یا کلام خدا وارد نہ ہو. ہر وہ شے کیا ہے؟ حلال ہے. اب آپ نے سوال کیا یہ کڑا پہننا, تو بھئی ہم نے عزاداری کی کوئی تہذیب باہر سے نہیں لی. ہم نے قرآن میں ایک سورہ پڑھا, سورہ کا نام سورہ دہر تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حلو اصابرۃ من فضہ. اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ہاتھوں میں چاندی کے کڑے پہن کے جائیں گے. اللہ نے جنتیوں کے لیے چاندی کے کڑے پسند کیے ہیں. اب وہ تمہارا ذوق ہے, تمہیں یقین نہیں کہ تم جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے, تو منتظر ہو. ہمیں دنیا میں یقین ہے, ہم جنت والے ہیں. میں اس پہ ایک اور فقہی قاعدہ بھی بیان کر دیتا ہوں. اچھا, کڑے کے اوپر کیا ہے بھائی, آپ کیوں پہن رہے ہیں؟ امام کو تو زبردستی پہنایا گیا تھا, امام کو تو ہتھ کڑی زبردستی لگائی گئی تھی, آپ کاہے کو پہن رہے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں نا آپ سے. ان کو تو جبرن نعوذ باللہ پہنا دی گئی, تو آپ تو اختیارن پہن رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا عزاداری ہر وہ شے کہ جس سے ایمان کا غم تازہ ہوگا. اب وہ خواہ وہ مرثیہ ہو, خواہ وہ کڑا ہو, اگر دیکھ کر آپ کو مصیبت یاد آ رہی ہے تو وہ عزاداری ہے. اگر مرثیہ سن کے آپ کو مصیبت یاد آ رہی ہے عزاداری ہے. اگر ماتم کر کے آپ کو مصیبت یاد آ رہی ہے تو عزاداری ہے. اچھا یہ کڑے پہ بات آ گئی تو بھائی ایمان کو تو مجبوراً رکھا پہنایا گیا, آپ کاہے کو پہن رہے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے دے دیا؟ میرا آپ سے سوال ہے, جواب دیجیے. اب آپ نے ظاہری بات کی ہے, ورنہ میں امام کے لیے لفظ مجبور استعمال نہ کرتا, مگر ظاہری اسباب ہے نا, امام کو پہنایا گیا, امام نے خود نہیں پہنا. تو میرا آپ سے سوال ہے, کربلا میں سید الشہداء کو پیاسا رکھا گیا کہ مرضی سے رہے؟ جو پریشان ہے کیا ہوا؟ جواب نہیں ہے.
اب جب ظاہری سبب پہ بات ہوگی تو جواب دیجیے. آقا حسین کو پیاسا رکھا گیا کہ مرضی سے رہے, کھانا بند کیا گیا کہ مرضی سے چھوڑا. ظاہری سبب کہتا ہے رکھے گئے. بھوکا پیاسا رکھا گیا, کس نے رکھا؟ دشمنوں نے. بھوکا پیاسا دشمنوں نے رکھا, اور آپ کے یہاں چھٹے امام نے کہا فاقہ رکھو ثواب ملے گا. عبداللہ ابن سنان کی روایت کے اندر کیا ہے؟ فاقہ رکھو, فاقے کا ثواب ہے. امام سے سوال کیا نا عبداللہ ابن سنان نے آ کے کہ عاشور کے دن کا روزہ رکھ لوں, تو امام نے کہا نہیں حرام ہے. ہاں فجر کے بعد کھانا چھوڑ دینا, جیسی عصر وارد ہو جائے تو افطار کر دینا. عبداللہ ابن سنان کی روایت فاقہ آپ کا میرا کھڑا ہوا نہیں ہے, امام کی حدیث میں ہے. تو بھئی جب وہ کام دشمنوں نے کیا اس کی یاد دہانی جائز ہے, تو بھی اس کی کیوں جائز نہیں ہے؟ تو یہ منطق آپ کی بہت پرانی ہو گئی. وہی پہنایا گیا تھا تو وہی وہاں بھی بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا. جب اس کی یاد منا رہے ہیں تو اس کی یاد بھی منائی جائے گی. اور پھر یاد رکھیے کیوں بحث میں پڑھ رہے ہیں بھائی, جب حرام ہونے کی نصی نہیں ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں بعض مقامات پہ واجب ہے. بھائی میری ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی بھائی میرا عقیدہ یہ ہے اس کو پہن لو تمہاری صحت بحال ہو جائے گی. واجب نہیں تھا. ماں کا حکم ماننا کیا ہے؟ واجب. تب اس حکم کے تحت یہ پہننا مجھ پہ واجب ہو گیا. گفتگو کو بھی آسان رکھا کریں, کبھی سینے اور شرح صدر کے ساتھ سوچا کیجئے. میں نے دیکھا بعض کو کہ بچوں کے ہاتھوں سے کھینچ رہے ہیں, بھائی نہ کرو, جہاں مذہب میں گنجائش دی ہے وہاں تم اتنے تنگ نظر نہ ہو جاؤ اپنے سے کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا آپ کی عقل, آپ آل محمد کے پیمانے اپنی عقل پہ سمجھیں گے؟ عزاداری کا ہر جز حکمت رکھتا ہے. کہ اچھا کسی بھی شے میں, چاہے وہ کڑا پہننا ہو, خواہ وہ ماتم کرنا ہو, میں امام تک آ رہا ہوں, خواہ وہ ماتم کرنا ہو, خواہ وہ مرثیہ کہنا ہو, اس کی بنیاد ایک شے ہے. اگر تم میں غم نہیں ہے تو ان میں سے کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر تم صاحب عزا نہیں ہو ان کی وجہ سے تو فائدہ نہیں ہوگا. اچھا اب صاحب عزا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عزاداری کا سب سے اہم اور بڑا جز, بڑا رکن آنسو. اب سنیے کیا وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے سے نصرت امام ہوگی. میں نے کل جملہ کہا تھا, آپ کے اور امام کی ملاقاتوں میں جو شے حائل ہے وہ ہے گناہ. کیا ہے؟ گناہ. آپ نے حدیث سنی ہوگی, میں روک رہا ہوں, آنسو تک مجھے بات لانی ہے. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ فرمایا گیا کہ امام کی مثال, امام کی غیبت کی مثال مثل الشمس کا شمس, سورج کی طرح ہے. خلف غمام, بادلوں کے پیچھے سورج. یعنی مراد کیا ہے کہ موجود ہے, تمہیں انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ہاں بادل آ گئے, یہ تمہاری نظر کی کمزوری ہے, تم نہیں دیکھ پا رہے, وہ موجود ہے, اپنا فیض بھی دے رہا ہے, فیوزات بھی دے رہا ہے, برکات بھی دے رہا ہے. اچھا ایک مرتبہ کیا ہوا, میں جہاز میں بیٹھ گیا, جہاز بادلوں سے اوپر آ گیا. اب جب ایک مرتبہ بادلوں سے جہاز اوپر پہنچا تو سورج سامنے نظر آنے لگا. تو مجھے سمجھ میں آیا اچھا اگر بادلوں سے اوپر آ جایا جائے تو سورج نظر آنے لگ جاتا ہے. امام سے پوچھا گیا یہ بادل کس شے پہ کنایا ہے؟ کا گناہ. تم گناہوں سے اوپر آ جاؤ تمہیں یہ زمانے کا امام نظر آئے گا. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اور امام کی لقاء و ملاقات میں جو شے حائل ہے وہ کیا ہے؟ گناہ. تو اللہ نے وہ گناہ بخشنے کا سب سے بڑا ذریعہ رکھا عزاداری. جو میں ابھی تک کہہ رہا تھا ماتم کا اجر, مرثیے کا اجر, میں نے حدیث پڑھی ہے. اب سنیے وہ گریہ, اس گریے کا اجر کیا ہے؟ اس گریے کے ذریعے سے گناہ پاک ہوں گے. گناہ پاک ہوں گے تو دل و دماغ و ذہن و بشر آمادہ ہوگا ملاقات امام کے لیے. تو اس گریے میں اتنا کمال ہے کہ جہاں بڑے بڑے گناہ نہ دھل سکے. فرمایا گیا کل عین باقیۃ علی یوم القیامہ الا عین بقت علی الحسین من ابقا او تبقا او ابقا وجبت له الجنہ. اتنی حدیثیں کہی گئی جو حسین پہ رو رہا ہے, رونے جیسی شکل بنائے, جنت واجب. صرف اتنا نہیں, فرمایا گیا ہر آنکھ قیامت میں روئے گی مگر اس آنکھ کے تو حسین پہ رو چکی, قیامت میں وہ مسکرائے گی. کہ اچھا حسین پہ گریے کا مقام کیوں ہے اتنا زیادہ؟ حدیث سنیے, آپ کے یہاں فرمایا گیا مسئلہ یا کا جناح الزباب, اگر کسی نے مچھر یا مکھی کے پر کے برابر
خطابت نہیں کر رہا، زنا پر کو کہتے ہیں، ذباب مکھی کو، کہ مکھی کے پر کے برابر اگر تمہاری آنکھ سے حسین کے لیے آنسو نکل آیا، غفر اللہ الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہ بخش دے گا، خواہ وہ سمندروں کے برابر ہوں۔ امام نے فرمایا بکاء علی الحسین یحط ذنوب العظام، حسین پہ گریہ کرنا چھوٹے نہیں عظام بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ اور آپ کے اور وقت کے امام کی ملاقات میں جو شے حائل ہے وہ ہے گناہ، اور گناہ بخشے گا حسین پہ گریہ سے۔ میں نے بھی کیا کہا، مچھر کے مکھی کے پر کے برابر۔ رکیے اس مقام پر، آپ کے بہت بڑے عالم گزرے سید مہدی بحر العلوم، سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں، یہ حدیث پڑھی میں نے، یہ حدیث میں نے پڑھی کہ مکھی کے پر کے برابر، تو قول امام تھا آمنا وصدقنا، مگر دل میں شک تھا کہ مولا سمجھ میں نہیں آتا، پر کے برابر آنسو، سارے گناہ معاف۔ مجھے کیا کروں، ہوش ترمذی کا وہ کلام یاد آتا ہے، مجلس شہ میں میرا برسر منبر ہونا، اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر ہونا، غم شبیر نے آنسو کی بڑھا دی قیمت، قطرائے آپ کو سکھلا دیا گوہر ہونا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مکھی کے پر کے برابر آنسو، ٹھیک ہے حدیث معصوم ہے، مگر ذہن میں کچھ فہمی کا شکار تھا، ممکن کس طرح کہ ایک مچھر کے مکھی کے پر کے برابر آنسو کا گھر سے نکلا پریشان تھا۔ جیسے ایک مرتبہ چلتا جا رہا تھا تو ایک نہایت ہی خوبصورت جوان میرے ہمراہ ہو گیا، کہنے لگا سید ہمراہی کروں، میرا آپ کا راستہ ایک ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ، کہ وہ میرے ہمراہ ہو گئے۔ اب ایک مرتبہ میں ان سے بات کر رہا تھا، وہ مجھ سے بات کر رہے تھے، میں نے ان کی احوال پرسی کی، انہوں نے میری احوال پرسی کی۔ ایک مرتبہ وہ کہنے لگے سید ایک قصہ سنو، ایک بادشاہ تھا اپنے لشکر کے ساتھ، جاہو حشم کے ساتھ شکار پہ چلا، شکار کرتے کرتے آگے چلا گیا، لشکر پیچھے رہ گیا، بادشاہ تنہا ہو گیا، بھوک لگنے لگی، پیاس لگنے لگی، جان کے لالے پڑ گئے، مال موجود نہ تھا۔ چلتے چلتے اس نے دیکھا ہرے جنگل میں ایک جھوپڑی نظر آئی، وارد ہوا ایک بوڑھیا کی جھوپڑی۔ جیسی بوڑھیا نے اس کا حال دیکھا، اس بوڑھیا کی کل سرمایہ اور دولت ایک بکری تھی، اس نے فوراً سے ذبح کی، بادشاہ کو کھلا دی۔ بادشاہ فوراً سے کہنے لگا، اے بوڑھی خاتون کبھی آؤ ہمارے قصر میں، ہم اس مملکت کے بادشاہ ہیں تو ہم تمہارے حق کو چکائیں گے، تمہارے احسان کا بدلہ دیں گے۔ کہا ایک روز وہ بوڑھی خاتون اس کے دربار میں آ گئی، اب جیسے دربار میں آئی اس نے کہا میرے حق کا بدلہ دے دو، میرا احسان چکا دو۔ تو اب بادشاہ کے مشیر بیٹھے تھے، بادشاہ نے مشیروں سے پوچھنا شروع کیا تم بتاؤ، اس نے کہا اتنا مال دے دو۔ دوسرے مشیر سے پوچھا تم بتاؤ، کہا اتنے زیورات، اتنے لباس، اتنا مال دے دو۔ کہا اچھا تم بتاؤ۔ ایک مشیر سے پوچھتا رہا، ہر مشیر کچھ نہ کچھ بتاتا رہا۔ بادشاہ نے آخر میں ایک جملہ کہا، تم سب انصاف نہیں کر رہے۔ جب میں اس کے پاس گیا اس نے اپنی کل کی کل دولت مجھے دے دی، اب اگر میں جواب میں اپنی پوری تخت و تاج بھی اس کو دے دوں تو کم ہے۔ اے سید مہدی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، اب اگر قیامت میں اللہ اپنا تاج بھی حسین کو پہنا دے تو کم ہے۔ سرکار مولا امام حسین علیہ السلام بلند جیسے ہی یہ بیان کیا تو سید کہتا ہے میں نے فوراً دیکھا، مجھے سمجھ تو آ گیا، مثال ایسی تھی، میں نے کہا ارے بھائی تمہیں میری مثال تم نے دے دی، تمہیں میری مشکل کا کیسے پتا چلا؟ کہ سید مہدی جس کے نام پہ تیرا نام مہدی رکھا وہ مہدی تیرے سامنے ہے، پہچانتے نہیں ہو؟ یہ کہہ کے میرا مولا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔
میں کیا کروں مجھے نہیں معلوم. آج بہت زیادہ اشعار میرے لبوں پر جاری ہو رہے ہیں, مگر بعض اوقات جو بات نثر میں بند نہیں ہوتی وہ شعر کے ایک بند میں بند ہو جاتی ہے. ارتکاب جرم سے جب ٹوک دیتا ہے ضمیر, ہوتا ہے بعض اوقات بھائی کرنے جا رہے تھے گم سے آیا نہیں یہ نہیں کرنا. اچھا یاد رکھیے گا آپ شیعہ ہیں, مذہب جعفری میں اتفاق کچھ نہیں ہوتا. بھائی سرے راہ کھڑے تھے, سواری کا کوئی امکان نہیں تھا, ایک دم سے سواری آ گئی, اتفاق نہیں ہوا. ارتکاب جرم سے جب ٹوک دیتا ہے ضمیر, در حقیقت وہ امام عصر کی آواز ہے. نعرہ حیدری, حقیقت وہ امام عصر کی آواز ہے. اتنا تو اختیار مانیے اپنے امام پہ کہ آپ کو کوئی مشکل آ جائے گی. سید مہدی کو ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی, امام مدد کے لیے آئے. چلے میں روح کو شاد کروں, درجات بلند ہوں. میرا اپنا دیکھا ہوا واقعہ ہے. ہمارے بہت بڑے عالم دین علامہ طالب جوہری صاحب, جس کی بات ہو اس کے نام سے پڑھو برکت ہوتی ہے. بھائی اسی طرح مائک لگا ہوا تھا اور بین الاقوامی مجمع میں بیٹھے تھے, تو کسی نے سوال کیا آپ کا امام غائب ہو کے مدد کیسے کرتا ہے, کیا فائدہ اس امام کا جو غائب ہے تو ہدایت کیسے کرے گا. تو انہوں نے بے ساختہ ایک جملہ کا اور مائک کو ہٹا دیا. کہنے لگے شیطان کو مانتے ہو, شیطان کو مانتے ہو. بس فی صدور الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی بس فی صدور الناس. شیطان سینے میں وسوسہ, قلوب میں وسوسہ کا عجیب انسان ہو. شیطان تمہیں نظر آتا ہے, کا شیطان تمہیں نظر آتا ہے. شیطان کی غیبت کو مان کے اس کے کفر کو مان لیتے ہو, امام کی غیبت کو مان کے ہدایت نہیں مانتے. تو بھائی کیا ہوا, امام آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. ایک حدیث دیکھ رہے ہیں حسین پہ گریے کا اجر کتنا بلند ہے. صرف یہ کا ماتم کرو گے تمہارے گناہ دھلیں گے. موقع نہیں ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں, تحقیق کیجیے گا. میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا ہوں, یہاں ایک علاقہ ہے, آخری شخصیت جو اس واقعے کی گواہ تھی ان کا ابھی انتقال ہوا, لیکن آپ تصدیق کرا لیجیے گا. یہاں ایک علاقہ ہے رشی بھون کا علاقہ, وہ ہندوؤں کی آبادی تھی, نام بتا رہے ہیں. ادھر وہ علاقہ معروف اس لیے ہے کہ ایک ہندو تھا, وہاں پہ نوجوان سالات بہت آ گئے تو ماتمی دائرہ لگتا تھا تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا. کیا حسین ایک مرتبہ جلایا گیا, سب جل گیا, سینہ نہیں جلا. آج تک بڑوں کا کہنا ہے رشی بھون کی زمین پہ وہ مدفون ہے, وہ دھڑ کا حصہ. آپ تصدیق کریے گا, میں نے بات کر دی. تو بھائی کیا ہوا, حسین کا ماتم تمہارے گناہ دھلیں گے, حسین کے لیے مرثیہ تمہارے گناہ دھلیں گے, حسین کے لیے آنسو اتنی قیمت, صرف اتنا حسین کی زیارت. واحد امام جس کے لیے ہر زیارت معصورہ ہے. معصورہ سے مراد امام نے تعلیم فرمائی. حسین کی عاشورے کی زیارت الگ, اربعین کی زیارت الگ, نیمہ شعبان کی زیارت الگ, رجب کی زیارتیں الگ, غدیر کی زیارت الگ, شب قدر کی زیارت الگ. ہر زیارت الگ الگ ائمہ نے تعلیم فرمائی. حسین کی بارگاہ میں ہر دن آؤ تو سلیقہ ہم سکھائیں گے. اور عجیب ہوا کہ فرمایا من زار قبر الحسین بشق الفرات کانا کمن زار اللہ فوق عرشہ. جس نے حسین کی قبر کی زیارت کی اس نے عرش پہ جا کے اللہ کی زیارت کی. کامل الزیارات ابن کولوی کمی, بہت بڑی کتاب, یہ حدیثات کے مستند ہے. منظار الحسین جملہ نہیں, منظارہ قبر الحسین. جس نے قبر حسین کی زیارت کی اس نے عرش پہ جا کے اللہ کی زیارت کی. میں بھی جملہ سنا رہا تھا, نقل کر دیتا ہوں. بہت بڑے عالم دین ایران کے, انہوں نے فرمایا کیوں کر حسین کی قبر کی زیارت اللہ کی زیارت ہو. وضاحت نہیں کروں گا آپ کے حوالے کہ کیوں کر حسین کی قبر کی زیارت اللہ کی زیارت ہو. ارے حسین سار اللہ ہے. ہر جملے کی شرح نہیں کروں گا. تو میں کیا کہا, گویا عرش پہ جا کے اللہ کی زیارت کی. اس لیے تو کربلا معلّہ ہے کیونکہ عرش معلّہ ہے. کہا اچھا کیا بات ہو رہی ہے, گناہ بخشوائے حسین کے ذریعے سے. بھائی یاد رکھیے نا, آپ یہ بات کرتے ہیں, میں نے کہا آپ کے اور امام کی ملاقات میں جو شائع ہے گناہ ہے.
وہ جو صدیوں کا سزا یافتہ تھا، فطرس مصطفیٰ آئے، فطرس نہیں آیا، علی آئے، فطرس نہیں آیا، حسن آئے، فطرس نہیں آیا، سیدہ آئی، فطرس نہیں آیا، حسین آئے، فطرس آ گیا۔ ہوا کیا؟ ایک مرتبہ فرشتے 17 ربیع الاول کو بارگاہ الہی میں آئے، پروردگار رسول آ گئے، اللہ نے کہا جنت سجا دو۔ 13 رجب کو آئے، علی آ گئے، کہا جنت سجا دو۔ 20 جمادی الثانی کو آئے، سیدہ آ گئی، جنت سجا دو۔ 15 رمضان کو آئے، حسن آ گئے، جنت سجا دو۔ نبی آئے، کہا جنت سجاؤ۔ علی آئے، جنت سجاؤ۔ سیدہ آئی، جنت سجاؤ۔ حسن آئے، جنت سجاؤ۔ ایک مرتبہ فرشتے 3 شعبان کو خدا کی بارگاہ میں آئے، پروردگارا حسین آ گیا، آواز آئی جہنم کو بجھا دو۔ فطرس بھی دیکھ چکا ہے کہ گناہ کی بخشش اور کسی در سے بہت ضروری ہوگی، وہ ہے در حسین۔ اور فطرس کا صرف یہ گناہ نہیں کہ تکبر کیا، چاہیے شیعہ کتابیں پڑھیے، شیخ صدوق نے لکھا ہے صرف تکبر نہیں، تکبر بھی کیا تھا، آل محمد کی ولایت کا انکار کیا تھا۔ تو بھئی جو ولایت کا منکر ہے اس کو بھی اگر کہیں سے معافی ملے گی تو حسین سے۔ ولایت کے منکر ہو، شکر کرو خدا کا، یہ ایسا خانے آباد ہے، تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، آ جاؤ۔ کا حسین کے ذریعے کا حسین کی زیارت آج کیا سمجھتے ہیں؟ آخری مرحلے حسین کی زیارت آپ کی گناہ نہیں بخش پائے گی۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیا فرمایا؟ ماشین، جو حسین کی قبر کی طرف پیدل چلے، فی کل خطوۃ، ہر قدم کے بدلے، الف حسنہ ودرجہ رفع الف درجہ وکفر لہ الف ذنبہ، یا ذنوبہ دونوں طرح سے آیا ہے کہ ایک ایک قدم کے مقابل 1000 نیکیاں ملیں گی، 1000 گناہ معاف ہوں گے، ورفع لہ الف درجہ، اور 1000 درجے بلند ہوں گے۔ کثرت فی کل خطوۃ 70 حجا و 70 عمرہ، ایک ایک قدم کے بدلے 70 حج، 70 عمرے ملیں گے۔ اگر تم حسین کی بارگاہ میں آئے، تمہارے گناہ صاف، امام نے فرمایا جو حسین کی زیارت کر کے جائے اس پر حرام ہے کہ اب کوئی سوچے میں گنہگار ہوں۔ امام نے اپنے صحابی سے پوچھا کتنے حج کیے؟ کہنے لگا 18۔ کہا حسین کی زیارت کو گئے؟ نہیں، کہا ایک حج بھی قبول نہیں۔ بھئی یوں نہ سمجھ آئے تو اب میں حدیث ایک اور پڑھتا ہوں۔ امام نے فرمایا انی اخاف لحدثتکم، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں تمہیں حدثتکم بیان کر دوں فضل زیارت ابی عبداللہ الحسین، حسین کی زیارت کی فضیلت، تو بھئی ہمارے شیعہ حج پہ جانا نہ چھوڑ دیں۔ اور ایک اور سوال کا جواب، چونکہ میں نے عرض کیا میں ایک موضوع رکھ کے 9 دن تقریر کرنے کا عادی ہوں، مگر یہاں میرے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے کہ مجھے روز موضوع دیا جاتا ہے الگ۔ تو بھائی کیا ہوا؟ زیارت کا کیا شرط ہے؟ گناہ معاف ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے گی، حسین کا گریہ گناہ معاف کرائے گا، حسین کا ماتم گناہ معاف کرائے گا، حسین کا عزاداری گناہ معاف کرائے گی، حسین کی زیارت۔ آپ ظاہر کا مقامی نہیں سمجھ رہے؟ من ارک زوار الحسین خلق اللہ 70 الف ملائکہ، پروردگار حسین کے زائر کا پسینہ بھی خالی نہیں جانے دیتا، اس پسینے کے ایک ایک قطرے سے 70 ہزار ملائکہ بناتا ہے جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جملہ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں معلوم کیسے سنیں گے، ملائکہ صاحب عصمت ہے، معصوم ہے، جس حسین کے زوار کے پسینے سے عصمتیں خلق ہو جائیں، نہ جانے اس کا زوار کیا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ درجات بلند، گناہ معاف، سب صاف ہو جائے گا، خبردار تم گنہگار نہیں رہو گے، حسین کی زیارت کے لیے آ گئے۔ اچھا سوال کیا ہوا؟ ایک اور سوال تھا جی، آپ نے کہا زیارت مستحب ہے، حج تو واجب ہے۔ زیارت مستحب ہے، حج واجب ہے۔ للہ الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل، تم میں جو استطاعت رکھے میرے گھر کا حج کرے۔ حسین کے لیے مقروض بھی ہو تو قرضہ لے کر آؤ، ہم ضامن ہیں۔ اب وجہ سن لیجئے، میرا اپنا جملہ ہے، اس سے اچھا نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ نے حسین کی زیارت کو مستحب رکھا، اپنے گھر کے حج کو واجب رکھا، شکر ہے خدا کا، اس نے زیارت کو واجب نہیں کیا۔ اگر زیارت واجب ہو جاتی تو ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو مجبوری میں آنا پڑتا۔ اللہ نے
مستحب رکھ کے بتایا حسین کے در پہ مجبور ہو کے نہ آنا، اختیار کے ساتھ آنا۔ اب سمجھ آیا آپ کو استحباب کیوں ہے؟ اختیار کے ساتھ آنا، اور جب تم آؤ گے تو ایک ایک گناہ، کوئی گناہ تمہارے دامن میں نہیں رہے گا، اور جب گناہ پاک ہو جائیں گے تبھی تو تم سے کہا گیا جب زیارت پر آؤ تو کیا کرو؟ ہماری زیارت پڑھو۔ اس زیارت کے اندر جو مطالب ہیں کیا کہا؟ اس میں دعا کرو۔ زیارت عاشورہ چلے، چونکہ یوم عاشور قریب ہے، میں عاشورہ کی مثال دے دوں، 2 بار کہا گیا نا، امام زمانہ کا ذکر کیا اس زیارت میں، امام المنصور، پروردگارہ مجھے شمار کر اس امام کے ساتھ جو آ کر حسین کا بدلہ لے گا۔ اس زیارت میں بھی آپ کو کیوں سکھایا گیا؟ کیوں؟ امام چاہتے ہیں تم عاشورہ میں میری ذریعے پہ آؤ، میرے بارے کا ذکر کرو تاکہ تم بارے کو نہ بھولو، چونکہ اب تم گناہوں سے پاک ہو چکے، تم زیارت کر چکے، تب اس کا ذکر کرو، ممکن ہے تمہیں زیارت نصیب ہو جائے۔ سمجھیے تو صحیح، عزاداری میں کمال کیا ہے؟ عزاداری آپ کے گناہ، وہ حسین سے منسوب کوئی شاید موقع نہیں رہا۔ حدیث ہے بھائی، آپ پانی پیجئے، قاتل پہ لعنت کیجئے۔ حدیث ہے چھٹے امام کی اللہ تمہیں 4 لاکھ تحفوں سے نوازے گا۔ جس نے پانی پی کے حسین کے قاتلوں پہ لعنت کی، اللہ نے حسین کے ذریعے سے تمہیں اتنا ثواب دیا، اتنا درجات بلند کیے، اتنا مقام عظمت دے دیا کہ اب تمہارے گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ داغ ماتم چشم نم فرش عزاداری کے ساتھ قبر میں جائیں گے شاداں پوری تیاری کے ساتھ، قبر میں جائیں گے شاداں پوری تیاری کے ساتھ۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، چونکہ میں 7:15 کے قریب بیٹھا تھا تو میں 8:15 ہی پہ تمام کروں گا انشاءاللہ۔ قبر میں جائیں گے شاداں پوری تیاری کے ساتھ۔ حسین پہ آئیے، حسین کے در پہ آئیے، گناہ معاف ہو گئے تو اب کیا ہوگا؟ امام سے ملاقات آسان ہو جائے گی۔ گفتگو یہاں روک کر جا رہا ہوں کہ امام تک آنا چاہتے ہو تو گناہوں سے مبرہ ہو جاؤ، گناہ سے مبرہ ہونا چاہتے ہو تو در حسین پہ آ جاؤ۔ ماتم و گریہ و مجلس و مرثیہ و کڑا پہ میں دلیل دے چکا۔ اب کل بات کروں گا کہ امام سے ملاقات کے لیے، وقت کے امام سے ملاقات کے لیے ایک اور شے ضروری ہے، وہ ہے تقویٰ، اور تقویٰ بھی عزاداری سے ملے گا۔ کیسے ملے گا انشاءاللہ بیان کروں گا۔ در حسین پہ آؤ، گناہوں کو صاف کراؤ۔ بھائی کمال ہے نا۔ آخری جملہ ہو جائے شاید، میں آج ہی پڑھا تھا بحور الغمہ میں، بصرہ کا ایک سید کہتا ہے میں نے مجلس کی گھر میں تو 7 والے گھر میں بد کردار خاتون رہتی تھی۔ میں نے بھرے محلے کو بلایا، اس کو نہیں بلایا، کہا میں انتظامات کر رہا تھا۔ مجلس کا تبرک تیار ہونے لگا، آنچ جلی، آگ جلی، کھانے کو رکھ دیا گیا، دیکھ چڑھا دی گئی، زور کا وقت تھا، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ خواب میں سید الشہداء آ گئے تو مجھ سے کہنے لگے اس کو کیوں نہیں بلایا؟ میں نے کہا امام بد کردار ہے، آپ کے مجلس میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ تو کہا مجھ سے حسین نے ایک جملہ کہا جس پہ میں چونک کے اٹھا، کہا تم بہتر جانتے ہو کون صاحب کردار ہے؟ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اچھا یہ خواب اس کو آیا؟ صاحب کتاب کہتے ہیں خواب اس کو بھی آیا، جو وہ خاتون تھی۔ وہ خاتون کہتی دوپہر کا وقت تھا، تبرک تیار ہو رہا تھا، میرے گھر میں چولہے کو آگ ختم ہو گئی۔ کہا میں نے دیکھا سید سو گیا، یوں تو مجھے آنگن میں بھی نہیں آنے دیتا۔ کہا میں چپ کے قدم لیتی ہوئی آنگن میں گئی تو میں نے کچھ آگ لی، اس آنچ میں سے جو حسین کے تبرک کے نیچے لگ رہی تھی۔ تب کچھ آگ ساتھ آ گئی، میرے ہاتھ پہ لگ گئی۔ کہا جیسی میرے ہاتھ پہ آگ لگی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حسین پہ تو نہیں روئی، ہاں اس جگہ ضرور نکلے گے جہاں رونے والے حسین پہ رونے کے لیے آ رہے تھے۔ کہا جیسی میں گھر آئی ظہر کے بعد مجھے بھی نیند آ گئی۔ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، روز قیامت ہے، جہنم دہک رہا ہے اور فرشتے کھینچتے ہوئے مجھے آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کچھ فاصلہ مجھ میں اور آگ میں رہ گیا کہ درمیان میں ایک جگہ نہ گیا، اور کہنے لگا فرشتوں اس کو چھوڑ دو، آگ اس پہ حرام ہو گئی۔
کہا اس پہ آگ کیسے حرام ہو گئی؟ کہا کہ میری مجلس کے تبرک سے آگ لینے گئی تھی، جب ایک مرتبہ اس نے آگ کو کھینچا نا تو کچھ آگ کم ہو گئی، اس نے جلدی سے اس کو آباد کیا، جب یہ آگ کو آباد کر رہی تھی نا اس کے ہاتھ پہ بھی آگ لگ گئی۔ بھائی جو میرے مجلس کا تبرک آباد کرے میں اس کو کیسے جہنم میں جانے دوں؟ کون سا کرم جھٹلائے گی دنیا فاطمہ کے بچوں کا؟ کریم ابن کریم ہے حسین ابن علی۔ میں نے کہا نا کہ گناہ کون بخشوائے گا؟ حسین۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، یہ آپ کی آوازیں نہیں، آپ کے وقت کا امام۔ جانتے ہیں امام کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کل بھی کہا تھا جب پرسہ دیجیے تو کسی کو دینا دیں، دو بستیوں کو ضرور دیجیے گا۔ ایک اس ماں پہ جو 18 برس میں بوڑھی ہو گئی، ایک اس امام کو جو کہتا ہے اب کئی نہ آلے تو بدلے دمو دماء، اے میرے بابا حسین دنیا آپ پہ آنسو بہاتی ہے، آپ کا مہدی آپ پر خون بہاتا ہے، آپ کا بیٹا مہدی آپ پر خون بہاتا ہے۔ عزاداروں جن نے امام زمانہ کو ماتمی حلقوں میں دیکھا ہے نا، سب نے بیان کیا امام منہ کا ماتم کرتے ہیں، امام منہ کا ماتم کرتے ہیں۔ عزاداروں کتنا غم ہے، آج 2 محرم ہو گئی نا، کیا ہو گئی؟ 2 محرم ہو گئی۔ جانتے ہیں نا آج کون سی تاریخ ہے؟ آج حسین کا رہبار چلتے چلتے رک گیا، آج حسین کا زلزلہ چلتے چلتے رک گیا۔ عزاداروں جب ایک مرتبہ زلزلہ رکا نا تو مولا نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا۔ جب کربلا میں اسب امام مبین رکا، وہ کیا رکا کہ قافلہ شاہدی رکا، شہبول مرتجز یہاں ایسے نہیں رکا، رکنا اسے جہاں پہ تھا بے شک نہیں رکا۔ عباس سے کہا کہ ذرا سامنے تو جا، جو لوگ اس زمین کے مالک ہیں ان کو لا، آئے بنی اسد پہ کہا شہنے آؤ، کچھ حال اس زمین کا شبیر کو بتا، سب بولے متفق کے دہائی رسول کی، کیوں آ گئی نظر میں یہ ابن بطال کی؟ جب ایک مرتبہ رہبار رکا نا امام نے بنی اسد کو بلایا، جیسے ہی بنی اسد آئے میرے مولا نے پوچھا، کہا یہ کون سی زمین ہے، اس کا کوئی نام بتاؤ، تو کہنے والوں نے کہا مولا یہ ماریا ہے، کہا نہیں کوئی اور نام، کہا یہ شک الفرات ہے، کہا نہیں کوئی اور نام، کہا یہ غازریہ ہے، کہا نہیں کوئی اور نام، جیسے حسین کو کسی نام کی تلاش ہے، کہا مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں، کہا نہیں مجھے کوئی اور نام بتاؤ۔ عزاداروں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، آہستہ آہستہ کمر کو سیدھا کیا، کہنے لگا اے فرزند زہرا، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی میرے مولا نے سنا فوراً رہوار سے اترے، کہا پاس خیمے لگاؤ کربلا آ گئی۔ عزاداروں خیمے لگائے جانے لگے، ہاں حسین کربلا آ گئے، کبھی نہ واپس جانے کے لیے کربلا آ گئے۔ عزاداروں علی اکبر آج کربلا آ گئے، کبھی نہ واپس جانے کے لیے آ گئے۔ عباس کربلا آ چکے، علی کی بیٹیاں کربلا آ چکے۔ عزاداروں جب خیمے لگے نا، ایک مرتبہ خیمے لگے، خیمے آباد ہونے لگے، فوراً سے شہزادی نے میرے مولا کو بلایا، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ کہ زینب کیا ہوا؟ کہ بھائی حسین جلدی اس زمین سے کوچ کرو۔ کہ بہن ہوا کیا؟ کہ بھیا اس زمین کی مٹی سے آپ کے لہو کی بو آ رہی ہے۔ میرے مولا نے جملہ کہا یا اختی یا زینب، اے میری بہن، اے مرتضیٰ کی بیٹی، ہاں ہونا مسفک و دمائنا، یہی میرا خون بہایا جائے گا، ہاں ہونا محت و
امام میدان کربلا میں اترے، امام نے کبھی کسی ایک مقام پہ 2 رکعت نماز پڑھی، کبھی دوسرے مقام پہ 2 رکعت نماز پڑھی، کبھی تیسرے مقام پہ پڑھی۔ میں نے پوچھا اے بھیا حسین یہ کیسی 2 رکعت نماز ہے؟ کہا زینب جس پہلے مقام پہ پڑھی وہاں میرا قاسم کا مال ہوگا۔ عجیب من اللہ، آوازوں کو آزاد چھوڑیے، بیوی کو پرسا دیجیے، اے امام زمانہ ان غریبوں کے آنسو قبول کیجیے۔ کا دوسری جگہ جہاں نماز پڑھی میرا 18 برس کا پڑھیے جوان لڑنے گا، تیسرے مقام پہ میرا ششمہ ہے، کہیں میرا عباس، اے زینب جس نشیب میں کھڑی ہو اس کو بھی پہچان لو، تمہارا بھائی حسین، اے میری بہن تمہارا بھیا یہاں مارا جائے گا۔ ازادار نے بیوی کو خیمے میں پھیلا دیا، کچھ دیر کے بعد بیوی نے پھر طلب کر لیا، کہا جائے دوبارہ خیمے میں آؤ۔ زینب اب کیا ہوا؟ کہا پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اے حسین ہم جب سے کربلا پہنچے پشت خیمہ سے کوئی بیوی روتی ہے اور ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان مارا گیا ہے، جیسے جوان کی میت میں رو رہی ہے۔ یہ بیوی کون ہے؟ کہا زینب پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں زہرا۔ ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ، ازادارو بنی اسد آنے لگے، بنی اسد نے ہاتھ جوڑے کہ مولا یہ زمین کسی نبی کو راس نہیں آئے، اے مولا یہاں سے چلے جائیے۔ کہ نہیں میں زمین کو خریدوں گا۔ ازاداروں 60,000 دینار میں حسین نے کربلا کو خریدا، اور خریدتے ساتھ حسین نے جب زمین کو خرید لیا نا تو بنی اسد بیٹھے تھے ان کے حوالے واپس کیا کہ میں تمہیں تحفے میں واپس کرتا ہوں 3 شرطوں کے ساتھ۔ کہ مولا کیا ہے؟ کہ پہلی شرط یہ ہے اس زمین پہ زراعت نہ کرنا، خبردار اس پہ سائے کے لیے درخت نہ لگانا۔ ارے سیدہ کے بچوں کو یا سایہ نصیب نہیں ہوا۔ کا دوسری شرط، کا میری دوسری شرط یہ ہے میرے زائر میری زیارت کے لیے آئیں گے ان کو مہمان رکھنا، کم از کم 3 دن مہمان کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کو بتانا ان کا آقا حسین یہاں مارا گیا، ان کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ تیسری شرط سنیں گے کہ مولا تیسری شرط کیا ہے؟ کہ تیسری شرط یہ ہے کچھ دنوں میں ہم مارے جائیں گے، تم آ کے ہماری قبریں بنا دینا، ہمیں دفن کر دینا، ہمیں دفنا دینا۔ ازاداروں بنی اسد کے مرد جانے لگے، نہ جانے حسین کے دل میں کیا تھا کہ اپنی خواتین کو بھیج دو۔ مرد گئے، بنی اسد کی عورتیں آئیں، امام نے ایک مرتبہ کہا کہ بیویوں مجھے پہچانتے ہو؟ کہاں آپ سیدہ کے بیٹے ہیں، کہاں تمہیں اسی سیدہ کا واسطہ جب میں مارا جاؤں آنا ہمیں دفن کر دینا۔ اداداروں میں جانے لگی کہ اپنے بچوں کو بھیج دو، ننھے ننھے بچوں کو بلایا، حسین نے گود میں بٹھایا، بچوں کے چہرے چومنا شروع کیے، ایک جملہ کہا او بنی اسد کے بچوں تم بھی چھوٹے چھوٹے ہو، یہ دیکھو میرے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں، کچھ دن میں ہم مارے جائیں گے، اگر ماں باپ نہ آئے تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک لینا، ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ ازاداروں یہ جملے بتا رہے ہیں حسین کو بڑی حسرت تھی مجھے دفن کیا جائے، حسین کو بڑی حسرت تھی مجھے دفن کیا جائے۔ بنی اسد کہتے ہیں 13 محرم کو ہم منظر نہیں بھولیں گے، 10ویں کا دن گزرا لاشیں پڑے رہے، 11ویں کا دن گزرا دھوپ میں لاشیں پڑے رہے،
پہچان نہ سکے. شہزادی زینب کہتی ہے ہم کوفے میں قید خانے میں تھے, میں نے سید سجاد کو دیکھا, سجاد نے ہتھکڑی کی طرف دیکھا, ہتھکڑی گر گئی, سجاد نے بیڑی کی طرف دیکھا, بیڑی ادھر آئی, میں نے کہا بھتیجے کیا ارادہ ہے؟ تب اٹھی اماں بنی اسد میدان کربلا میں آ چکے, لاشا دفن کرنے آ گئے, مجھے جانا پڑے گا. بنی اسد کہتے ہیں ہم مسترد کھڑے تھے, ہم نے راہ کوفہ سے ایک جوان کو آتے دیکھا, اس نے کہا ہٹو ہٹو میں بتاتا ہوں حسین کا لاشا کہاں ہے. حضرکم اللہ, حضرکم اللہ. ازادارو لاشا کافر کا بھی ہو تو نہیں کی جاتی, میت کافر کی بھی ہو زور سے پکڑا نہیں جاتا. تو جوان آگے بڑھا, بنی اسد کہتے ہیں اس نے کاندھوں سے عبا کو اتارا, زمین پہ بچھا دی, ایک مرتبہ زمین کربلا پہ اترا, گوشت کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے. کبھی کوئی ٹکڑا لاتا تھا اپنی عبا پہ رکھتا تھا, کبھی کوئی ٹکڑا لاتا تھا اپنی عبا پہ رکھتا تھا. ایک مرتبہ جب گوشت کے ٹکڑے جمع ہوئے, اس نے کہا یہ لاشا حسین کا ہے. ہم تڑپ گئے, ارے یہ لاشا حسین کا کیسے ہے؟ تب پوری خاتون بنی اسد کی کہنے لگی, اے